کربلا 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 عرض پاک ان حسین سر جدا خدا کشور ارباب وفا کربلا کربلا جنت ما جنت زواران و جان خاک. دنیا کی نعمتیں بھی نصیب فرمائیں گے جو ختم ہونے والی ہیں، یقیناً باقی نہیں رہیں گی. آخرت کی نعمتیں بھی نصیب کی ہیں جن کے اندر بقا ہے، جو ہمیشہ باقی رہیں گی. ہمیں ایک امتحان سے گزرنے کا موقع دیا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ جو خدا نے دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ہوشیار ہوں ان کو اخروی نعمتوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہوشیار نہیں ہوئے تو انہی دنیا کی نعمتوں میں اپنے آپ کو غرق کر دیں، نعوذ باللہ اہل دنیا بن جائیں، پھر اہل آخرت نہیں ہے، پھر آخرت میں کچھ نصیب نہیں ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے فائدہ اٹھائیں یا دنیا سے فائدہ نہ اٹھائیں. دنیا سے فائدہ اٹھائیں، یہاں پہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنا آسانی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، سب کچھ ہے. دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن عاقلانہ فائدہ اٹھانا، عقل مندی سے فائدہ اٹھانا. جس کا جو حق ہے اتنا دیں. دنیا کا حق کیا ہے؟ دنیا کا حق یہ نہیں ہے کہ دنیا پہ مر مٹیں. دنیا کا حق یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کہیں اور جانے کی تیاری کریں جہاں یقیناً جانا ہے. کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ موت حق ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. موت یقیناً حق ہے. کوئی نہیں بچا تو ہم کیسے بچیں گے؟ اس کے بعد سوالات شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے موت حق ہے لیکن موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اور دین کہہ رہا ہے کہ نہیں، موت حق ہے اور موت کے بعد اصل زندگی ہے. ان دار الآخرۃ لہی الحیوان. اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ بھئی آپ دنیا میں رہیں، آخرت کے لیے تیاری کریں. اور یہ اللہ کے نظام میں خوبی ہے کہ جو آخرت کے لیے زندگی گزارے خدا اس کی دنیا کو خود سنبھال لے گا. یہ مت سوچیے گا اگر حضرت ابو ذر غفاری مثلا ربضہ کے صحرا میں تھے اور تو ان کا دل مطمئن نہیں تھا، تو حضرت میثم تمار سولی پر چڑھ کے بھی مطمئن تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کے بھی مطمئن تھے. جو فرق ہے اہل دنیا میں اور اہل آخرت میں، اہل دنیا کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے ان کا چین سکون آرام سب ختم ہو جاتا ہے. ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں، اوور ڈوز کرتے ہیں، مرتے ہیں اسی کے اندر، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں. اہل آخرت دنیا سے سب کچھ ظاہری طور پر کھو دینے کے باوجود اور اطمینان میں اپنے اندر اضافہ پاتے ہیں. بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کا ماننے والا قرار دیا. ہمارے پاس مثالوں کی کمی نہیں. کربلا بہت بڑی مثال ہے. کربلا سے حتیٰ 1 مہینے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی مثال ہے. کربلا کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہونے والے صحابی رسول کی مثال ہے. بڑی مثالیں ہمارے پاس. اور وہ جو مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا عبرتیں تو بہت ہیں، عبرت لینے والے کہاں ہیں؟ مثالیں تو بہت ہیں، مثالوں سے سیکھنے والے کہاں ہیں؟ مشکل ساری یہاں پر ہے. تو یہ جو خدا نے آپ کو ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم سید الشہداء کے نام پر عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، اس کو آپ سیکھنے کا ذریعہ بنائیں. اس کے ذریعے سے سیکھیں، اس کے ذریعے سے سید الشہداء کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اور خاندان کریم ہے انشاءاللہ، آپ کی دنیا بھی کہیں نہیں جائے گی. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، دنیا تک پہنچنے کے لیے امام حسین کو پل نہیں بنائیے گا. یہ بڑی حماقت ہے جو ہمارے درمیان تقریباً رائج ہے. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. شاید یہ جملہ سخت لگے اور شاید برا بھی لگے کسی کو کہ بھئی یہ تو ایسا تو نہیں ہے، لوگ تو دل سے امام حسین کو چاہتے ہیں. بات صحیح ہے، دل سے چاہتے ہیں، لیکن اس چاہنے کے پیچھے دنیا ڈھونڈتے رہتا ہے. جو عریضیں ہم امام کی طرف بھیجتے ہیں، جو دعائیں امام کی طرف بھیجتے ہیں، ان کو دیکھیے ایسا نہ اس میں دنیا زیادہ ہو، اس میں امامت ہونی چاہیے. یعنی مثلا ہم سید الشہداء کی عزاداری کریں. پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں جملے سنے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ہم مجلس کراتے ہیں گھر میں، کیوں کراتے ہیں؟ گھر میں برکت آتی ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہماری سیلری بڑھ جاتی ہے، ہماری کمائی بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. عزاداری کو کروایا تاکہ وہاں پہنچیں. یہ کیا کیا؟ یہ تو الٹا ہونا چاہیے تھا کہ ہم
اپنی دنیا قربان کر دیتے امام حسین تک پہنچنے کے لیے، نہ کہ امام حسین کو اختیار کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی دنیا تک پہنچنے کے لیے۔ البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہ ہدف ہمارا وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں کون سا چوکیدار لگاؤں کہ میں کسی کی نیتوں کے اوپر پہرے لگاؤں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہدف امام حسین ہونا چاہیے، دنیا ہدف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہل بیت سے مانگنے کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے۔ مشکل میں پڑیں گے ان سے کہیں گے مشکل کشا ہے، لیکن ان سے تعلق دنیا کی خاطر ہو، یہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دنیا ہاتھ سے چلی جائے ان سے تعلق میں تو پھر کوئی بات نہیں، بہت اچھا۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے موضوع کی مناسبت سے ایک انتہائی اہم تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ایک اہم نقطہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ہمارا موضوع ولایت اور نصرت امام ہے، اہل ولایت نصرت امام۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بہت اہم موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس کا ایک طرف سے تعلق ولایت سے بنتا ہے اور ایک طرف سے تعلق نصرت امام سے بنتا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ بات تو بہت سادہ سی ہے، بہت واضح ہے، لیکن اگر آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر بات بہت اہم ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہماری اشرفیت کیا ہے؟ ہماری سادہ لفظوں میں خاص بات کیا ہے ہماری؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی دن شاید عرض کیا تھا، بھائی ہماری خاص بات ہے ہمارا ارادہ۔ دوسروں کے پاس وہ نہیں ہے، دوسروں کے پاس، دوسری مخلوقات کے پاس، جنوں کے سوا نہیں معلوم کہ ارادے کی حد کیا ہے، ایکسٹینشن کیا ہے، لیکن بہرحال ان کے پاس بھی ارادہ ہے۔ سورہ رحمان کی آیات مکرر اس بات پہ دلیل ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن ان کے ارادے کی حد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اپنے انسان کے ارادے کی حد تو بہت وسیع ہے۔ اچھا، یہ جو انسان ارادہ کرتا ہے اس کے پیچھے عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے انسان کے اندر، عقل و شعور اس کی بنیاد پہ ایک ارادہ کرتا ہے۔ یہ جو ارادہ کرتا ہے اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اس کا نیٹ رزلٹ ہے فیصلے، ڈیسیشنز۔ آپ اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ہماری اشرفیت کا، ہماری ترہ امتیاز انسان ہونے کا نیٹ رزلٹ یہاں پر ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہیں یا ہمارے فیصلے غلط ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایک انسان ملے جس کے فیصلے ہمیشہ صحیح ہوں، اور صحیح ہوں پورے کانٹیکس کے اندر، ایسے نہیں ہو دنیا کے معاملے میں صحیح ہوں، دکان چلانے میں صحیح ہوں، کاروبار کرنے میں صحیح ہوں، لیکن آخرت میں غلط ہوں، نہیں، پورے کانٹیکس کے اندر، پوری حیات، پوری زندگی کو دیکھتے ہوئے، دنیا بھی ہے، زندگی، اس دنیا کی زندگی بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور آخرت کے نہیں معلوم کتنے مراحل ہیں، ان سب کے اندر دیکھتے ہوئے اگر اس انسان کے فیصلے صحیح ہیں، اس نے اپنی اشرفیت، اپنے ممتاز ہونے کا، ایک سلیکٹڈ کریشن آف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا اس نے۔ کیوں؟ اس نے فیصلے صحیح کیے۔ یہ صحیح فیصلے سب کچھ ہیں۔ حضرت حور علیہ السلام نے صحیح فیصلہ کیا، انہوں نے انسانیت کی گویا معراج کو انجام دے دیا۔ یہی تو ہے، باقی کیا ہے؟ باقی اس سے نیچے ہے۔ آپ اپنی زندگی کے کرٹیکل ڈیسیشنز، موسٹ کرٹیکل ڈیسیشنز، جو میرے خیال میں 4-5 سے زیادہ نہیں ہوتے، وہ آپ صحیح کر لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے انسانیت کا حق ادا کر دیا۔ چھوٹے موٹے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، بڑے فیصلے غلط نہ ہو۔ صحیح ہے، میرے خیال میں سب اس کو قبول کریں گے کہ بھائی بعض اوقات میری زندگی میں، مثال میں بار بار عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مثلا میں 17 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں ایران طالب علم بننے کے لیے گیا۔ اس فیصلے نے میری کتنی زندگی متاثر کر دی؟ اب تک تقریباً 40 سال۔ وہ فیصلہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بالکل کچھ اور ہوتا، بالکل کچھ اور ہوتا۔ ایک فیصلہ، زندگی میں بڑے فیصلے زیادہ نہیں ہوتے، ایک دو ہوتے ہیں، اور کچھ انسانوں نے تاریخ کے اندر بہت کرٹیکل جگہ پہ جا کر صحیح یا غلط فیصلے کیے ہیں، ان سے تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا۔ بڑی مشکل بات ہے یہ واقعہ۔ اگر آپ جا کے تاریخ میں دیکھیں، بعض اوقات بڑی بڑی جنگیں بادشاہ ہار گئے چھوٹی سی ایک غلطی سے۔ ایک بادشاہ کی کہانی مشہور ہے کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گیا، چونکہ اینڈ ٹائم پر وہ ٹوائلٹ جانے کے لیے ایک جگہ پہ گیا، وہاں پھنس گیا اور کسی نے اس کو مار دیا اور پوری جنگ لشکر ہار گیا۔ تو جب کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی ہم لوگ کیوں ہار گئے، ہمارا تو لشکر ہی اتنا بڑا تھا، اس نے کہا چونکہ ہمارا بادشاہ ٹوائلٹ چلا گیا تھا۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ بہت چھوٹا سا ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا ایونٹ چینج ہو گیا۔ صحیح ہے، تو پہلے اس پوائنٹ کو دیکھ لیجئے، انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ڈیسیشنز، اور رائٹ ڈیسیشنز۔
اچھا جو رائٹ ڈیسیشنز ہوتے ہیں یہ میں نے عرض کیا انسان کی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، نہ صرف انسان کی زندگی کو، تاریخ کے دھاروں کو تبدیل کر سکتے ہیں. تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، بعض اوقات مادی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. ایک ملک بن رہا ہوتا ہے، نہیں بنتا، ایک غلطی ہو گئی. ایک ملک نہیں بننا ہوتا، بن جاتا ہے چونکہ ایک صحیح فیصلہ ہو گیا. جنگ ہارتے ہوئے جیت جاتے ہیں، جیتی ہوئے ہار جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر. یہ مادی فیصلے ہیں. بعض اوقات معنوی فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوتے ہیں اور وہ بھی کبھی غلط ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے فرزند، اے میرے دل پذیر فرزند، عزیز بیٹے. کتنی یا بنیا، بیچارے نے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محبت سے کہا تھا. اس کہہ دوں بدبخت، ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ کشتی میں. کہنے لگا نہیں میں نہیں آؤں گا. ایک فیصلہ کیا نا، مروا دیا اپنے آپ کو. حابیل و قابیل میں کسی نے ایک فیصلہ کیا. اللہ اکبر. ایک اور فیصلہ کوفیوں نے کیا جب حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا. اللہ اکبر. اس طرح بڑے فیصلے غلط ہوئے، کچھ فیصلے صحیح ہوئے. مثلا کون سا فیصلہ؟ جب اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نبی کو اپنے شہر کی دعوت دیتے ہیں، نبی کو مدینے بلا لیا، نیا دھارا کھل گیا تاریخ کا. بڑے فیصلے صحیح ہوئے اور غلط ہوئے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا اصرار فیصلوں پہ کر رہے ہیں، موضوع سے کیا تعلق ہے؟ موضوع سے یہ تعلق ہے کہ ابھی آپ نے شاید انشاءاللہ اسی سال، اگلے سالوں میں، اپنی زندگی میں کبھی ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے امام کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا. جو کربلا میں کھڑے تھے انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، زیادہ تر نے غلط فیصلے کیے تھے. آپ کو بھی شاید ایسا کوئی فیصلہ کرنا پڑے، اور ممکن ہے اس انٹینسٹی پہ جا کے نہ کرنا پڑے، درجہ چھوٹی سطح پہ کرنا پڑے، لیکن وہی پھر آپ کی کربلا بن جائے گی. اگر 61 ہجرہ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کی کربلا سید الشہداء کا ساتھ دینا تھی نا، تو ہم تو 61 ہجرہ میں نہیں ہیں عزیزان. اس کا مطلب ہے ہمارا ایکویلنٹ ٹو کربلا ڈیسیشن اسی دنیا کے اندر کہیں ہو رہا ہوگا، ہمیں شاید پتہ بھی نہ چلے. جس طرح اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ جو ہم کربلا کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، کتنا بڑا فیصلہ تھا یہ. اگر آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو جس چیز کی بہت ضرورت ہے، اور مجھے جس چیز کی بہت ضرورت ہے، وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ صحیح فیصلے ہوتے کیسے ہیں، صحیح فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں یہ؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی شاید آپ کو اپنے امام کی نصرت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اچھا کیا اتنا کہنا کافی ہے کہ مولانا ہماری نیت اچھی ہے، انشاءاللہ ہمارا فیصلہ صحیح ہو جائے گا؟ 10 محرم سے پہلے کوفیوں کی نیت بھی بری نہیں تھی، 12 محرم کے بعد پھر دوبارہ ان کی نیت صحیح ہو گئی تھی، بیچ میں مسئلہ ہو گیا تھا. یہ 15-20 دن انہوں نے ولایت کے راستے کو مس کیا ہے اور اس نے تباہی کر دی ان کے لیے. حجاج بن یوسف نے لاکھوں کوفی مارے ہیں. اس زمانے کی آبادی کو سوچیں اور لاکھ کا عدد سوچیں. تو یہ صحیح فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے اس کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. انسان زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس مخلوق ہے یا معذرت کے ساتھ کوئی سیب، انار، گندم؟ ظاہر ہے جو بھی سنے گا وہ کہے گا کہ کیا مقابلہ ہے. ایک انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت کمپلیکس ہے. اس کے اندر انٹریکشنز، اس کے اندر ریاکشنز، اس کے اندر ریلیشن شپس، وہ اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جو ایک سیب کے اندر ہو، ایک انار کے اندر ہو. اچھا یہ ہم نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ایک سیب اگتا ہے، یہ ایک انار بنتا ہے، اس میں چند مہینے کی بہت ساری عوامل کی جدوجہد ہوتی ہے. مثال کے طور پر بھئی آپ نے ایک انار لیا، مشہور ایک واقعہ ہے، مجھے یاد آ گیا، مولا امیر المومنین سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جنگ صفین تھی اور مولا بار بار دشمنوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے، دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، تہس نہس کرتے تھے، اور وہ جو مشہور محاورہ اردو کا کشتوں کے پشتے لگاتے تھے، جس کا اردو کو ترجمہ بڑوں کو آج کل شاید پتہ نہ ہو. کشتے یعنی لاشوں کے، پشتے یعنی ڈیم، یعنی اتنے مارتے تھے جیسے ڈیم بن جائے لاشوں سے باہر، رکاوٹ. تو مولا اتنا بڑا کارزار کر رہے تھے، دشمنوں کی طرف
اس طرح گئے اور دشمنوں کے اوپر حملہ کیا اور پورے دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. مولا سب کو مقابلہ کرتے ہوئے، سب کا مقابلہ کرتے ہوئے، پتہ نہیں کتنوں کو تہس نہس کرتے ہوئے واپس اپنے لشکر کی سمت آئے. عجیب ہے، مولا پشت کے اوپر کوئی پناہ نہیں رکھتے تھے اپنی، نہ کوئی کور رکھتے تھے کہ کوئی بندہ کوئی پیچھے چل رہا ہو، نہ کوئی ڈھال پیچھے رکھتے تھے. اور عجیب جنگ تھی مولا کی. تشریف لائے اپنے لشکر کے اوپر، کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو کسی نے شہد لا کے دیا. اب آپ ہمارے لیے تو خیر شہد پانی میں پینا ذرا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اگر آپ خالص شہد کہیں ڈھونڈ پائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پینا کیوں کہتے ہیں اسے. بہرحال تو مولا کو شہد دیا گیا. مولا نے وہ شہد پیا. اتنی بڑی جنگ کر کے آ رہے ہیں کہ دشمن سمجھنے تہس نہس ہوا ہوا ہے. شہد پیا اور بتایا یہ اس علاقے کا شہد ہے. تو جو دینے والا تھا وہ مولا کے سامنے جھک گیا کہ میں مولا، جو ابھی آپ نے جنگ کی یہ کارزار تھا، اس میں اتنے بندوں سے لڑنے کے بعد آپ کی توجہ اتنی شدید ہے کہ آپ نے شہد پی کے یہ بتا دیا یہ کہاں کا شہد تھا. اچھا بھائی، یہ جو شہد مولا نے پیا یہ کیسے بتا دیا کہ کہاں کا شہد تھا؟ کیوں؟ کیونکہ شہد کی مکھی ہر جگہ کی ایک جیسی نہیں ہوتی، پھول بھی ہر جگہ کے ایک جیسے نہیں ہوتے. کہیں پھول ایسے ہوتے ہیں ایسے علاقے کے جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے، کہیں پھول ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے، کہیں دھوپ زیادہ ہوتی ہے، کہیں دھوپ کم ہوتی ہے، کہیں مٹی زرخیز ہوتی ہے، کہیں مٹی زرخیز نہیں ہوتی، کہیں پھولوں کو لوگوں نے اگایا ہوتا ہے، کہیں پھول خود سے خودرو اگے ہوئے ہوتے ہیں. ان سب پھولوں کے فرق کی وجہ سے اور مکھیوں کے فرق کی وجہ سے شہد مختلف ہو جاتا ہے. اور مولا شہد پی کے بتا رہے ہیں یہ اس علاقے کا شہد ہے. صحیح، شہد اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. ہاں شہد اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. تو مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے سیب لایا جائے، انگور لایا جائے، اور انگور کا ماہر انگور کو دیکھے اور بتا دے کہ جب اس کی فصل لگ رہی تھی تو اس کا بیج اچھا نہیں تھا، یا وہ بتا دے کہ بیج تو اچھا تھا لیکن کیئر اچھی نہیں ہوئی، کیئر میں آپ نے فنا سیزن میں پانی صحیح نہیں دیا، آپ کو فنا کام کر لینا چاہیے تھا. مثلا انگور کا جو پودا ہوتا ہے وہ ظاہراً 5-6 فٹ سے زیادہ بڑا نہیں کرنے دیتے، تو اگر بہت بڑا ہو جائے تو پھر انگور کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، اس کی پروڈکشن خراب ہو جائے گی. تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے کیا نا یہ پھل بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا. صحیح ہے. انسان کا معاملہ کیسا ہے؟ انسان کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. تو مثال کے طور پر بہت کہانیاں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں اس میں آپ کا وقت نہیں لگاؤں گا. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ملتا ہے، کسی سے ملتا ہے اور اس کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ تمہارا تعلق فلاں علاقے سے لگ رہا ہے. مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے کہ اس زمانے میں پاکستان بنے ہوئے ظاہر بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، تو جب بھی لوگ ملتے تھے ایک دوسرے سے، خاص کر وہ جو پاکستان مائیگریٹ کر کے آئے تھے، تو وہ جب بھی ملتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آپ کہاں سے ہیں. تو اس زمانے میں بچپن میں چونکہ ابھی پاکستان بنے ہوئے 25 سال ہوئے تھے تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں تھیں کہ بھائی کہاں سے ہیں، کس طرح سے ہیں. تو بعض اوقات سننے والا یہ نہیں پوچھتا تھا آپ کہاں سے ہیں، جیسے ہی بات کرتا تھا بتا دیتا تھا کہ بیٹا آپ وہاں سے ہیں آپ کے والد. کیوں؟ لب و لہجے سے پہچان لیتے تھے. عرب مشہور تھے، عرب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں مثلا تم کس قبیلے کے ہو، تو وہ نہیں بتاتا میرے قبیلے کا نام کیا، وہ ایک شعر بولتا تھا، ایک شعر پڑھتا تھا اور وہ سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس لب و لہجے کا شعر فلاں قبیلے کے لوگ کہتے ہیں. انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تو بچپن سے لے کر اب تک جو آپ بنے ہیں یہ سب آپ کے اندر اسٹور ہے، اور اب کریٹیکل لائن ہے، ان سب سے آپ کا فیصلہ متاثر ہو رہا ہے. ان سب سے آپ کا فیصلہ متاثر ہو رہا ہے، آپ کی شخصیت متاثر ہوئی ہے. تو مثال کے طور پر جسمانی جیسے آپ کی تبدیلیاں ہیں، بالکل آپ کے فیصلے بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. آپ نے شاید سنا ہو، شاید آپ کو یقین نہ آیا ہو اور شاید نہ سنا ہو، لیکن بہرحال مشہور ہے کہ مثلا علامہ مجلسی کے بارے میں ان سے منسوب کہ بھئی ایک انار میں کسی نے سوئی چبھو کر اس کا رس چکھا تھا، تو یہ جو رس چکھا تھا وہ ہمسائے کا انار تھا. سوئی ماری، اس کے اندر ذرا سا رس آیا، اسے چکھا اور دیکھا کہ انار کیسا ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ اس کا بھی اس خاتون کی اولاد پہ اثر پڑا. کس بات کا؟ کہ ماں نے پریگننسی کے دوران ہمسائے کی دیوار سے لٹکے ہوئے انار میں سوئی مار کے اس کا ٹیسٹ لیا تھا کہ یہ انار کیسے ہیں اس ہمسائے کے. اس کا بھی اس کی اولاد پر اثر پڑا. علامہ مجلسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو
اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی اتنا شدید نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اثر تو پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ اچھا یہ اثر ٹریس کیا جا سکتا ہے کیا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں میڈیسن کے اندر تو اس بات کو خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے ایک بندہ جس کو میرے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، صرف میری نبض پکڑتا ہے اور مجھے بتا دیتا ہے آپ 8 سال کی عمر میں آپ کو یہ بیماری ہوئی، 10 سال کی عمر میں یہ ہوا، 14 سال کی عمر میں یہ ہوا، صرف نبض۔ تو میں نے حیران ہو کر اس سے کہا کہ بندے خدا یہ نبضوں میں ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ تو وہ مثلا ایک ہاتھ کی نبض دیکھ رہے تھے، تو میں نے دیکھتے ہوئے ان سے انہوں نے بتایا کہ آپ کے لیور میں یہ پوزیشن ہے، آپ کی کڈنی میں یہ پوزیشن ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دل کا کچھ بتاؤ، کہنے لگا وہ دوسرے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ عجیب ہے، یہ ہمارا جسم ہے جس کی رپورٹ ساری موجود ہے اور وہ سب لکھا ہوا ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اور روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے اسٹوریج میں کچھ نہیں ہے، نہیں کیسے ہو سکتا ہے جب جسم اس کا اسٹوریج سب کچھ نوٹ کر رہا ہے اور میرے جیسا ایک انسان اس کو صرف چند کتابیں پڑھ کر اس قابل ہو گیا کہ اس کو پڑھ لے، تو جو میں نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی زندگی میں روح کے ساتھ انجام دیا وہ غائب ہو چکا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ تو اب میں مثال کے طور پر 55 سال کی عمر میں آ کر ایک فیصلہ کروں گا تو وہ آج کروں گا یا در حقیقت میری پوری زندگی ہے جو میرے فیصلے میں شریک ہوگی؟ یہ ہوگا، یہ پوری زندگی شریک ہوگی میرے فیصلے میں۔ اب آپ بہت آسانی سے ایک بات سمجھ سکتے ہیں کیوں بعض کوفی ایسے تھے کہ جو 12 محرم کو بی بی کے سامنے رو رہے تھے لیکن 10 محرم کو امام کا ساتھ دینے نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کچھ ایسی چیزیں تھیں ان کے اندر جو انہیں معصوم کا ساتھ دینے سے روک رہی تھی۔ اچھا کچھ وہ تھے جو کربلا پہنچ چکے تھے لیکن امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جبکہ یہ وہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے۔ مشہور معروف خطبہ موجود ہے سید الشہداء کا، نام لیا کہ تم نقاب اوڑے ہوئے ہو تو کیا سمجھتے ہو میں تمہیں پہچان نہیں سکتا، یہ تمہارے خط ہے۔ انہوں نے کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا؟ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ اس پوری ڈسکشن کا کرسٹ بنتا ہے۔ امام نے فرمایا تھا کہ ان کی شکم میں حرام ہے، انہوں نے رشوتیں کھائی ہیں، انہوں نے حرام پیسہ لے لیا، اور جب حرام پیسہ لے لے پھر امام کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ ہماری بات بھی نہیں سنیں گے کبھی۔ صحیح ہے؟ تو عزیزان محترم، آپ اور میں نصرت امام کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی ماہ محرم انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کی خبر ملے تو میں نے ایک صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کیا؟ میں امام کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ میری 55 سال کی زندگی سپورٹ کر رہی ہے کہ میں صحیح فیصلہ کر لوں گا، اس کو سوچنا پڑے گا۔ تو ممکن ہے کہ آپ کہیں پھر مولانا کرنا کیا ہے؟ اب مجھے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے، لیکن پہلے آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں۔ میں نے پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کتنی مثالیں دی آپ کی خدمت میں، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ فیصلے اوور نائٹ نہیں ہوں گے۔ نصرت امام کا فیصلہ اچانک آپ کو خبر ملی امام تشریف لے آئے اور آپ نے اچانک فیصلہ کر لیا میں ساتھ دیتا ہوں اور وہ فیصلہ صحیح ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو ہمیں پوری زندگی اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں مولانا ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں صحیح فیصلہ کر لیتا ہے حضرت حور کی طرح، بالکل کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خاصیت ہوتی ہے جو پوری زندگی سے چل رہی ہوتی ہے۔ بی بی کا احترام پوری زندگی تھا، شجاعت ان کے اندر پوری زندگی تھی، حق کا ساتھ دینا ان کی گھٹی میں تھا، اس خاطر صحیح فیصلہ ہوا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں کیا کریں اب کہ ہمارا فیصلہ صحیح ہو جائے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے گناہ کیے ہیں، کون یہ کہے گا کہ نہیں کیے؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے گناہ کیے، تو کیا یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمارے گناہ صحیح فیصلے میں رکاوٹ بن جائیں؟ ہاں بالکل ہے، قطعاً یہ امکان ہے اور یہ خطرہ بالکل موجود ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں چند منٹس میں، اور انشاءاللہ خدا توفیق نصیب فرمائے میں اور آپ اس خاص موقع کے اوپر بالکل صحیح فیصلہ کریں اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی بھی ہیں، مجھے معلوم ہے، ساری نمازیں صحیح نہیں پڑھی ہیں، بہت ساری نمازیں بے توجہی میں پڑھی، ہر دفعہ انسانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہانیاں تو میں بہت سناتا ہوں، فلاں نے میرے ساتھ غلط کیا، فلاں نے میرے ساتھ غلط کیا، میں نے بہت اچھا کیا، اس نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن حقیقت ہمیں بھی پتہ ہے ہمیشہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم نے غلط بھی کیا۔ تو یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ سب اسٹوریج میں پڑا ہو اور میرے صحیح فیصلے میں رکاوٹ بنے، ہاں یہ ڈر ہے،
جو مال کھایا دنیا میں ہمیشہ حلال کھایا، مشکوک نہیں کھایا کبھی، چانسز تو ہیں. تو اس ڈر کے لیے کیا کریں، اس کو کیسے حل کریں؟ ہاں، اس کے لیے پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کون سا ایسا کام کریں کہ ان غلط اعمال کا ہماری روح پہ اثر ختم ہو جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہی ہے، توبوا الی اللہ، پلٹ کر آؤ خدا کی سمت. کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذہبون، خدا نے مثال پوچھتا ہے اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں تو خدا کی طرف جانا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. اب ہمیں خدا نے راستہ کیا دیا ہے؟ خدا نے راستہ یہ دیا ہے کہ بھئی توبہ کرو. اچھا جناب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کافی ہو گیا؟ ممکن ہے ایک دفعہ کہنا کافی ہو، صرف یہ دیکھ لینا اب جو زندگی گزر رہی ہے وہ کیسی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا یہ کہنا کافی تھا یا نہیں تھا. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مثلا کوئی ہم سے پوچھے کہ مولانا ہم نے بہت ساری نمازیں قضا کی ہیں، ہم قضا نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے پڑھ بھی رہے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے کہ خدا نے ہماری توبہ قبول کی یا نہیں کی؟ تو میں اس کو کیا عرض کروں گا؟ میں اسے عرض کروں گا کہ بھئی تم یہ دیکھو کہ تم جو باقی نمازیں پڑھ رہے ہو اس کے اندر کوالٹی کیسی ہے. اگر تمہاری نمازوں میں کوالٹی امپروو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے پچھلی غلطیوں کو خدا نے معاف کر دیا ہے، اب تم اچھائی کی طرف جا رہے ہو. تو آپ میں اور اپنی زندگی میں یہی دیکھیں کہ بھئی ہماری زندگی مسلسل اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا نہیں. ابھی بھی ویسے ہی ہے، کبھی غلطی کبھی صحیح، کبھی غلطی کبھی صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ پوری قبول نہیں ہوئی ہے. شاید بہتری آئی ہے لیکن جو بات ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے رزق ابھی باقی ہے، خطرہ باقی ہے. تو عزیزان محترم، بالکل نٹ شیل میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ایسی استغفار چاہیے، ایک ایسی توبہ چاہیے، ایک ایسی چینج چاہیے اپنے اندر جس کے بعد یہ غلط صحیح کا سلسلہ ختم ہو جائے اور میری زندگی کلھا وردن واحدہ وحالی فی خدمتک سرمدا، یہ سب ایک راستہ بن جائے بس. فعزان محترم، آپ سید الشہداء کی عزا کے لیے تشریف فرما ہوئے، ان کی فرزند کی نصرت کو اپنی زندگی کا اہم مقصد سمجھتے ہیں. آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں مشغول ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اسٹیپس ایسے اٹھائیں کہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی ہو جائے. تو میں نے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں ایک اسٹیپ عرض کیا. ایسی توبہ کرنی پڑے گی جس کے بعد غلطی کی طرف پلٹنا نہ ہو. اگر ہم ایسی توبہ میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا انشاءاللہ وہ جو پرانے گناہ ہیں ان کے اثرات اب ہمارے اوپر باقی نہیں ہیں اور ہمارے آگے کے فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں. اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یعنی اتنا سنگین معاملہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جو امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا مولا میرے سر پر کچھ قرض باقی ہے حقوق الناس میں سے، لیکن میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں، پہلے حقوق الناس انجام دو. یہ پیسہ میں تم کو دیتا ہوں، اس پیسے سے پہلے وہ اتارو پھر آؤ میرے پاس. اللہ اکبر. تو اگر میں واقعی امام کی نصرت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جتنے حقوق الناس ہیں وہ میں دے چکا ہوں، ورنہ میری قربانی قبول نہیں ہوگی. جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان پہ استغفار سچے دل سے کر چکا ہوں، ورنہ میں لشکر میں شامل نہیں ہو پاؤں گا. یعنی ایک معنی میں نے اللہ کی ولایت کو، نبی کے حکم کو، امام کی رہنمائی کو پورے سچے دل سے اپنے وجود پر قبول کر لیا ہو. اگر میں اس ولایت کو حاصل کر سکا تب میں نصرت امام کے قابل بنوں گا. یہ وہ ولایت ہے جو مجھے ولی اللہ کی نصرت کے قابل بنا دے گی اور میں پھر اس فہرست کے اندر جا سکوں گا. تو عزیزان محترم، یہ جو گفتگو ہم نے آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، رائز پیش کی ہے، یہ بہت سادہ ہے. اس میں ہم نے بہت زیادہ کسی فلسفی بات کو عرض نہیں کیا اور سادہ ترین بات میں اس میں زندگی کا اہم ترین پیغام ہے. آپ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ، نصرت امام کا فیصلہ، اتفاق پہ مت چھوڑیے گا. اس پہ مت چھوڑیے گا کہ بغیر تیاری کے ہو جائے گا، نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور پوری زندگی کا اہم ترین مقصد اسی کو بنانا ہے. کل شاید میں انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کروں گا.
اور ایک امید بار بار ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ خدا نے اسی لیے خلق کیا ہے کہ ہم پہ رحم کرے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، سوائے یہ کہ خدا رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے خلق کیا ہے کہ رحم کرے۔ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا۔ تو وہ خدا جس کی ہدایت کے ذریعے آپ ولی اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں، اس خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ کوئی ہم سے پوچھے اور ہم بھی یہ کہہ کر اپنے آپ کو خوش کریں گے کہ ہم ابو ذر بن سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی نہیں، بہت بڑا مقام، لیکن ان کے راستے پہ چلنے والے بن سکتے ہیں۔ کیا ہم اصحاب حسین بن سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی نہیں، لیکن ان کے راستے پہ چلنے والے بن سکتے ہیں۔ اصحاب حسین کا بہت بڑا مقام ہے۔ نہیں معلوم اللہ نے یہ افراد کیسے، ہمیں تو نہیں معلوم کس طرح خدا نے چنے اور چن کر سید الشہداء کے سامنے رکھے کہ سید الشہداء نے کہا مجھ سے بہتر اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ اللہ اکبر، سید الشہداء کے اصحاب کا وہ مقام۔ اتنی مدتیں گزر گئیں اور کروڑوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معہ، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ لوگ کون تھے؟ ان میں سے کچھ کے جسموں پر لباس بھی مناسب نہیں تھے، ان میں کچھ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، کچھ کے پاس اسلحہ بھی مناسب نہیں تھا، لیکن ان میں پتہ نہیں کیا تھا کہ کروڑوں میں کم کر رہا ہوں، اب تک ہسٹری میں اربوں یہ خواہش کر رہے ہیں خدا سے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ انہوں نے کمال کر دیا۔ اور ان اصحاب میں ہمیں بھی معلوم ہے ان اصحاب میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان میں بھی کوئی نہ کوئی صاحبان مراتب ہوں گے، لیکن ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ہمارے سامنے تو سبھی اتنی بلندی پر ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمیں تو حضرت جون کو دیکھ کر بہت رشک آتا ہے، بہت رشک آتا ہے، جو بظاہر سیاہ فام تھے لیکن نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ خدا نے امام حسین کے لشکر میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ان اصحاب کے بڑے مقام ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، میں اور آپ تو خیر شاید میرے جیسا اتنا پرخلوص نہ ہو، بڑے بڑے مخلصین ہیں، پوری زندگی بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کس امید پر؟ ایک دفعہ جا کے زری کو ہاتھ لگانے مولا سعید الشہداء کے۔ بڑے بڑے مخلص موجود ہیں زیارتوں پہ جانے والے، تو ہم مثال کے طور پر پوری زندگی سوچیں گے کہ ایک دفعہ زری پہ پہنچے ہاتھ لگائیں، اور جون کا نصیب کیا ہے؟ جون کا نصیب یہ ہے کہ امام حسین پہنچے اور جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے۔ سید الشہداء نے خود دعا دی کہ اے خدایا اس نے ہماری خاطر قربانی دی۔ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ امام حسین اللہ کے سامنے جون کے لیے گواہ بن رہے ہیں کہ خدایا میں حسین ابن علی گواہی دے رہا ہوں کہ اس نے میری خاطر جان دی ہے۔ کیا نصیب ہے! ایک یہ صحابی ہے امام حسین، جون، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت۔ اور عزیزو اگر چند جملے ایک اور صحابی کے لیے عرض کروں، آج کے دن اصحاب امام حسین کے لیے ہے۔ ایک وہ صحابی ہیں جن کو امام حسین لکھ کر بھیج رہے ہیں، اے میرے حبیب تمہیں نبی سے میری قرابت داری کا علم ہے، اور فقیہ کوفہ خطاب فرمایا ہے، فقیہ کوفہ کے نام، تمہیں میری قرابت داری کا علم ہے، اور گویا تم میری مظلومیت کو پہچانتے ہو۔ نہیں معلوم جب حضرت حبیب نے یہ خط دیکھا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔
اگر آپ کے ذہن میں ہو، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر جب شہید کیے جا رہے تھے تو ایک موقع پہ گریہ فرمایا، تو وہ جو قاتلین ہے حضرت مسلم بن عقیل تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ مسلم تم بہادر ہو، تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے اوپر نہیں رو رہا، میرا مولا یہاں آنے والا ہے۔ یہ لوگ اپنا سب کچھ بھول کر امام حسین کو یاد رکھے ہوئے تھے، ان کا سب کچھ امام حسین کے لیے تھا۔ وہ حبیب ابن مظاہر اس خط کو پڑھ کر روئے ہوں گے کہ میرا حسین، میرا دوست، نبی کا نواسہ، فاطمہ کا بیٹا کس مشکل میں آ گیا۔ اب عزیزان محترم، مختلف بیانات ہمارے پاس موجود ہیں اور مجالس کے اندر علماء اس کو بیان کرتے ہیں، بڑے نفیس بیانات ہیں، اور میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حبیب کے لیے کوفہ سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ کوفہ میں جگہ جگہ مشکلات تھیں اور سخت معرکہ تھا کہ کوئی شخص امام حسین کی نصرت کے لیے کوفہ سے نکل سکے۔ اور ہمارے پاس اس طرح کی روایت موجود ہے کہ حضرت حبیب نے پہلے ہی سے اپنے غلام کو سواری دے کر شہر کے باہر بھیج دیا اور خود مختلف طریقوں سے نگہبانوں کو جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، اور سواری کو نہ دیکھ کر ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ کربلا جانے کا ارادہ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ حبیب کی عمر بھی کافی زیادہ تھی، بڑی مشکلات سے کوفہ کے باہر پہنچے اور اپنے غلام سے سواری لی اور کربلا کے راستے کے اوپر گامزن ہوئے۔ یہاں دو بیانات ہیں، دو مکالمات بیان کیے جاتے ہیں، ایک حبیب اور ان کی زوجہ کے درمیان کہ زوجہ نے کہا کہ حبیب کس کا خط آیا ہے؟ کہا حسین نواز رسول کا خط آیا ہے۔ اب گویا جاسوس سن رہا تھا اور نہیں چاہتے تھے حضرت حبیب کے اس راز کو برملا کریں کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچوں گا، کہا میں سوچوں گا۔ یہ جو خواتین کا کردار ہے بڑا عجیب کردار ہے، یہاں پر ان مومنات کا کردار بہت عجیب ہے۔ گویا بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبیب کی زوجہ نے یہ کہا حبیب تم کیسی باتیں کر رہے ہو، نواز رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ کوئی سوچنے کا مقام ہے۔ اور ایسا ہی ایک بیان ہم سنتے ہیں اس موقع کے اوپر جب حضرت حبیب اپنے غلام تک پہنچنے میں دیر لگاتے ہیں اور غلام گویا سواری کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ اگر حبیب نہیں آئے تو میں کربلا جاؤں گا امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن عجیب ہے وہ یہ کہ جب حبیب سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو غربت گویا اپنی انتہا پر آ چکی ہوتی ہے۔ بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حبیب سید الشہداء کے لشکر تک پہنچتے ہیں تو انتظار تھا کہ امام حسین کو کہ میرا چاہنے والا آنے والا ہے، میرا دوست آنے والا ہے، وہ جس نے بچپن سے میرے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ آنے والا ہے۔ جو ایک جملہ بیان کرتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% یقینی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ نے سلام بھجوایا ہے حضرت حبیب کو کہ اے حبیب تمہیں ہمارا سلام ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبیب نے گویا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ غربت کا یہ عالم آ گیا، غربت حسین کا یہ عالم آ گیا ہے، تنہائی کا یہ عالم آ گیا ہے کہ میرے جیسے کے آنے پر لوگ سلام کہیں۔ بس عزیزو، یہ سید الشہداء کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ عمر میں زیادہ ہیں، ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی لیکن ایمان کے اندر آسمان کے اوپر فائز ہیں۔ بس ایک موقع آتا ہے، سید الشہداء کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، اور جب اصحاب نزدیک آتے ہیں اور حبیب سے کہتے ہیں کہ اے حبیب آخری کوئی وصیت کرو، آخری کوئی بات کہو، تو بس اتنا کہتے ہیں دیکھو حسین کا ساتھ دے دینا، حسین کا ساتھ دے دینا۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم سید الشہداء کے چاہنے والے کن جذبات کے تحت دنیا سے گزرے، لیکن مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس لمحے کو دیکھنے کے لیے صرف امام زین العابدین تھے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ گویا جتنے بھی محبت کرنے والے تھے سب کو خدا نے پہلے بلا لیا، اور اس عجیب لمحے میں صرف امام زین العابدین رہ گئے جب باپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ غریب الغرباء پر سلام، اور غریب کوفہ اور کربلا کے صاحب زادے پر سلام۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، جس طرح ان اصحاب نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، خدا تمام تر نقص و عیوب جو ہمارے اندر ہیں
تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ، تیری غفاریت ستاریت کا واسطہ ان تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمیں وقت کے امام کا ساتھ دینے کی، نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج